سلیمان بن سرد خزائی، یہ 90 سال کے بزرگ ہیں، یہ جمل میں اور صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ یہ اپنے گھر میں ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے اور اسے اپنے بیٹے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا ہے، تو کوفے کے لوگ سلیمان کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سلیمان کے گھر میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ خوف اس کا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب یزید کو کم از کم تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سلیمان کہتا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو بلایا جائے۔ آج کی مجلس میں ایک انتہائی ایک ایسا اہم نقطہ جس پہ مدت سے شیعت بھی پریشان طریقے سے کھڑی ہے کہ آخر کوفے کے بے وفاؤں نے حسین کو خط لکھے تھے، بے وفائی کسی اور نے کی تھی، خطوط کہیں اور سے گئے تھے۔ آج میں تاریخ کا ایک دھوکہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سلیمان بن سرد انتہائی عارف علی کا صحابی تھا، 90 سال عمر ہو، زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں، کوفہ بنتا دیکھا ہو، قبیلوں کی ساری۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے، جیسے تم لوگ علی آئے ہوئے تھے کوفہ، حسن موجود تھے مدائن میں، تو مجھے کیسے یقین ہو کہ تم لوگ باقاعدہ صف بندی کر کے حسین کا ساتھ دو گے؟ کوفے کے لوگوں نے قسمیں کھانی شروع کی، تلواریں اٹھا لی، انتہائی جذباتی تقریریں ہوئیں سلیمان کے گھر میں۔ سلیمان نے کہا دیکھو یہ جذبات وقتی ہیں اور انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی حادثہ سنتا ہے تو وقتی طور پہ بڑا جذباتی ہوتا ہے، اور بعد میں جیسے جیسے نتیجہ قریب آتا ہے تو ویسے ویسے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ سلیمان نے کہا یہ جذبات کا معاملہ نہیں، حجت کا ساتھ دینا ہے، امام کا ناصر بننا ہے۔ ناصر بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کوفے والوں پہ سلیمان لوگوں کے ہجوم پہ یقین نہیں کر رہے تھے، یہ کونے سے حبیب ابن مظاہر اٹھے، انہوں نے کہا سلیمان کوئی اور قیام کرے نہ کرے، میں قسم دیتا ہوں علی کی عزت کی، جب تک میرے بوڑھے بدن میں جان ہے میں اپنے خون کی آخری قطرے کو حسین پہ قربان کروں گا۔ حبیب کا جذبہ ہی سلیمان کے لیے بڑا تھا۔ ابھی سلیمان روتی ہوئی آنکھوں سے حبیب کو دیکھ رہے تھے، یا دوسرے کونے سے مسلم اوسجہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے عابس شاکری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے ہانی بن عروہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ مجاہدین اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، اب سلیمان کو حوصلہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے باقی افراد کو کہا تم جاؤ، ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تاریخ کہتی وہ جو لوگ اکٹھے کیے وہ 150 تھے۔ بڑی توجہ سے گفتگو سنیے، 150 لوگوں سے سلیمان نے کہا ایک ایک بندہ اپنا خط لکھو حسین ابن علی کے نام، اور علیحدہ علیحدہ خط لکھو۔ ایک تاریخ کہتی ہے کہ 150 نے علیحدہ علیحدہ خط لکھے، اور کچھ مورخین کہتے ہیں ایک ہی خط میں 150 نے 10 خط کیے۔ علیحدہ لکھے یا اکٹھے لکھے یہ طے ہے کہ 150 کی رضامندی شامل ہو گئی۔ ادھر سے امام حسین مدینہ چھوڑ چکے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیے جب حسین مدینہ چھوڑ کے آ رہے تھے اس وقت امام حسین نے ایک بھی اعلان نہیں کیا کہ میں کوفے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا تھا میں مکہ جا رہا ہوں، کیونکہ امام حسین کو ولید نے کہا تھا کہ میرے پاس 2 رستے یزید نے بھیجے ہیں، یا بیعت لے یا سر لے، اور میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے اور سر مدینے میں دینا نہیں چاہتے تھے، لہذا امام حسین نے ہجرت کر لی۔ ہجرت امام حسین نے جب کی تو امام حسین مکہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ مکہ میں امام حسین کا قیام جو ہے یہ 6 ماہ کا ہے، مسلسل امام حسین مکہ میں بیٹھے رہے، اور مکہ میں کسی اپنے دوست کسی نوکر کے گھر نہیں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں رہے تھے، کیونکہ مکہ میں جناب خدیجہ کا محل تھا جس کی چابی حسین کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ مولا امام حسین آ کے بیٹھ گئے مکہ میں، اور اب 150 لوگوں نے جب پتہ چل گیا نا، تو اب اگر یہاں علی کے شیعہ تیاری کر رہے ہیں تو معاویہ کے بھی ابھی لوگ باقی ہیں۔
ان میں ایک کردار ہمیں تاریخ نے بتایا ہے، مسلم ابن عمر یا مسلم بن حالی، یہ نام بتایا ہے۔ یہ یزید کا جاسوس تھا۔ اس نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں سے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے اکٹھے ہو کے حسین ابن علی کو خط لکھا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ تم بھی ایسے کرو کہ اپنے لوگوں سے حسین کو خط لکھواؤ۔ اب دیکھیے گا، اب محمد بن اشعث جودہ کا بھائی اور وہ اشعث جس نے مدائن میں مولا حسن سے دھوکہ کیا تھا، اس کا بیٹا، اس نے اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے وہاں سے خطوط لکھے، جن خطوط کے آخر میں انہی لوگوں کا نام لکھ دیا جنہوں نے سلیمان کے گھر میں خطوط لکھے تھے۔ اب دیکھیے گا تاریخ میں دھوکہ کیسا ہوا ہے۔ جو سلیمان کے گھر میں شیعوں نے خطوط لکھے تھے، سلیمان نے کہا کہ کیونکہ امام کا پروٹوکول نہیں ہے کہ ہم قاصد بھیجیں، یہ امامت کی شان کے خلاف ہے کہ امام مکہ آئے ہوں اور ہم کسی قاصد کے ہاتھ اپنے خط بھیجیں۔ اٹھو اپنے اپنے خط لے کے مکے جاؤ۔ 150 لوگ خطوط کے ساتھ مکہ پہنچ گئے۔ مکہ میں امام حسین کو کوفہ کے تمام حالات سے باخبر کر دیا۔ مولا امام حسین نے تمام حالات کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ابھی کوفہ نہیں جاؤں گا، میں بھیجتا ہوں مسلم کو، تم پہلے مسلم کے ہاتھ پہ میری بیعت کرو۔ اب مولا امام حسین نے جب کہا نا کہ مسلم آئیں گے، مسلم بیعت لیں گے، اور مسلم کے بعد میں آؤں گا، انہوں نے فوراً پہنچے کوفہ میں، انہوں نے کوفہ میں جا کے اعلان کروایا حسین کے سفیر آ رہے ہیں۔ اب علی کے نوکروں نے تیاری کرنی شروع کر دی ہے، ادھر علی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، علی کے محب تیار ہو رہے ہیں، حسین کے ساتھی تیار ہو رہے ہیں۔ جب مولا مسلم کوفہ پہنچتے ہیں تو جناب مختار جو تھے یہ مدائن میں تھے، لیکن ان کا گھر کوفہ میں تھا۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ؟ یہ کوفہ میں تھے۔ جناب مختار کو جب مسلم کی خبر پہنچتی ہے کہ جناب مسلم آ رہے ہیں، تو جناب مختار فوراً مدائن سے کوفہ پہنچ جاتے ہیں اور کوفہ شہر کے باہر آ کے جناب مسلم کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب مسلم کو لے جا کے جناب مختار پہلا پڑاؤ، پہلے مہمان کوفہ میں جناب مسلم جناب مختار کے گھر بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک سوال بہت ستائے گا، وہ سوال کا جواب میں کوشش پوری کر رہا ہوں کیونکہ نیلسن مجلس کے لیے جانا ہے، تو ورنہ میں مجلس کو طویل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ جو رک جائے گی وہ کل۔ ایک سوال جو بنتا ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں تنہا تھے تو یہ جو لوگ تھے یہ کہاں تھے؟ جب جناب مسلم بے یارو مددگار کوفہ میں رہ گئے تو مختار کہاں تھے؟ مسلم بن اوسجہ کہاں گیا؟ عابس شاکری کہاں گیا؟ حبیب بن مظاہر کہاں گیا؟ یہ سوال ابھرے گا کہ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی پھر جناب مسلم کی نصرت کے لیے کیوں نہیں تھے؟ یہ ایک ایسی وجہ تھی، ایک ایسا راز تھا جس کا مورخ نے فائدہ اٹھا کے حسین کے ہر ساتھی کو بے وفا قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا سارا کوفہ پھر گیا تھا، سب نے ہی دھوکہ کر لیا تھا، اور آج تک ہمارے گلے پہ ایک الزام لٹکایا جا رہا ہے حسین کے قاتل شیعہ ہیں۔ مورخ نے بہت باریک بینی سے کام لیا ہے کہ قتل حسین کوفہ کے شیعوں کے کھاتے ڈالا جائے، اور اسی باریک بینی کے لیے معاویہ یزید نے کہا تھا اپنے لوگوں سے حسین کے نوکروں کے نام پہ خط لکھواؤ، کہ بلواؤ حسین کو نوکروں کے نام پہ، پھر آگے ہمارا لشکر ہوگا وہ حسین کو قتل کر دیں گے، تاریخ سے لکھوا دیں گے نہ ہم نے بلایا تھا نہ ہم جانتے تھے، وہ تو اپنے شیعوں کے کہنے پہ آئے تھے، جیسے شیعوں نے علی کے ساتھ علی کے لشکر میں بے وفائی کر دی تھی، حسن کے ساتھ کر دی تھی، انہی نے تو حسین مار دیا، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ آگے حسین جیسا امام ہے۔ انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ بات یہی تک آج کی حد تک رک جائے گی اور کل یہاں سے ہم نیا موڑ لیں گے، وہ کہاں تھے اور انہوں نے قیام کیوں نہ کیا، اور جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ میں
رک گئے تو کوفہ میں اس کے راز کیا تھے، اور یہیں سے کیسے گفتگو تو میں موضوع کر کے آپ لیکن آپ نے یہ قتل ہمارے کھاتے میں ڈالا کہ امام حسین کو قتل شیعوں نے کیا تھا، لیکن تمہاری بدبختی نے تمہارا ساتھ پھر نہیں چھوڑا، تمہاری قسمت نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، بدبختی نے ساتھ نہیں چھوڑا کہ تم نے لکھ دیا کہ حسین کے قاتل جو تھے وہ عمر ابن سعد تھا، وہ حسین بن نمیر تھا، وہ محمد بن اشعث تھا۔ جب تم نے نام لکھ دیے تو اب بتانا تو پڑے گا نا کہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا؟ یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، وہ سعد بن ابی وقاص جسے آپ نے عشرہ مبشرہ میں شامل کیا ہے۔ امام حسین کے قاتلوں میں محمد بن اشعث کھڑا ہے، آپ کو بتانا پڑے گا یہ پہلے خلیفہ کا بھانجا ہے۔ قاتلوں کے شجرے ہم تمہارے گھر سے نکالیں گے۔ جس نے حکم دیا وہ معاویہ کا بیٹا، جو لشکر لے کے گیا، اور جس نے سب سے زیادہ ملعونیت کی تھی ابن زیاد ملعون نے۔ میں بڑی ایک جلدی میں نے کہا کہ پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ان کے کردار اتنے گندے ہوں گے کہ مجھے منبر کا ادب ملحوظ خاطر رہے گا کہ میں کیسے پڑھوں۔ جو زیاد جس کا یہ بیٹا ہے نا، عبید اللہ اس کا نام ہے، اس کو ابن زیاد کے نام سے مشہور جان بوجھ کے کیا گیا تھا۔ یہ جو زیاد ہے نا، زیاد باپ کے نام سے مشہور نہیں تھا، اس کو زیاد ابن سمیہ کہتے تھے ماں کے نام سے، کیونکہ باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ یہ تاریخی حقائق ہیں، باپ کے نام کا کسی کو نہیں پتا تھا، ماں کے نام سے عرب میں مشہور کر دیا گیا تھا، بڑا ملعون۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، امام کا قاتل حرامی ضرور ہوتا ہے، یہ بات طے ہے۔ معصوم کا قاتل حلالی نہیں ہو سکتا۔ یہ ماں کے نام سے مشہور تھا انتہائی بد فطرت، بد خصلت، بد کردار، بد مزاج۔ آخر حاکم شام کو کسی نے بتایا تھا کہ تو نے عمر بن عاص جیسے بندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اگر تو زیاد کو بلا لینا تو وہ تیرا پورا ساتھ دے گا، لیکن وہ اپنی اکڑ میں تھا، وہ حاکم شام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے مغیرہ ابن شعبہ کو یہ سازش دے کے بھیجا، اس نے کہا تو زیاد کو تیار کر کے کسی طریقے سے میرے پاس لے کے آ۔ جب اس نے زیاد کو لے کے آیا کہ تجھے حاکم شام ملنا چاہتا ہے، اس نے اپنے دربار میں بڑی تقریب کا انعقاد کیا۔ لوگوں نے کہا آج کیوں؟ کہنے لگا آج میرا ایک بچھڑا ہوا بھائی مل گیا۔ جب یہ دربار میں پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ تو حاکم شام کا بھائی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو اس کا بھائی نہیں۔ اس نے 4 لوگوں سے دربار میں گواہی لی کہ اس کا باپ میرا باپ ہے، اور یہ تاریخی حقائق ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے۔ اور اس نے مغیرہ ابن شعبہ کو کاندھا مار کے کہا تھا کہ تو مجھے یہاں گالیاں دلوانے کے لیے لے کے آیا تھا، کہ یہ گالی ہے نا کہ بھرے دربار میں یہ کہہ رہا ہے۔ اور اس نے 4 لوگوں سے قرآن پہ قسم دلوائی، اور وہ بات آپ کبھی ممبر کے علاوہ مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں پورا آپ کو واقعہ سنا دوں گا کہ انہوں نے کس انداز میں گواہی دی اور اس کو کس طرح اس کے ساتھ بھائی کے رشتے سے جوڑا، اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ میرا بھائی ہے۔ تو قاتل حسین تو تمہارے بھائی تھے، تو اگر تم نے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا ہے تو پھر ہم لعنت کریں، تمہیں تکلیف کیا ہے؟